بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اور رمضان المبارک کی عظیم ساتیں، رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں جن کا پورا سال انسان انتظار کرتا ہے آنے والی ہیں۔ اب رمضان کے چاند کو جو ہی ادھر رمضان کا چاند ظاہر ہو گیا، اس سے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ جو بھی مشکل ہوگی دور ہو جائے گی، جو بھی تکلیف ہوگی ختم ہو جائے گی، جو بھی مصیبت ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا ہی خاص عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان اس کی ایک آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ اس آیت کا عمل ہے، اور جو انسان اس آیت کا عمل کرے گا انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اب اس آیت کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا کون سا پیارا نام اس کا ورد کرنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو مصیبتیں دور ہوں گی، تکلیفیں ختم ہوں گی، اور دوسری اس سے یہ ہوگا کہ جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو معزز سامعین کرام اس کا کام ہوگا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پھر آپ جس کے لیے کام کرتے ہیں آپ کی 100 حاجات کو میرا رب پوری کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے، آئندہ آنے والی بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور صدقہ کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی مدد کے ساتھ ساتھ میرا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ دے دیا، کیسے دینا ہے؟ دایاں ہاتھ دے نا تو بائیں کو نہ پتہ چلے کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے، اور یہ ہاتھ دے تو اس کو نہ پتہ چلے کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ادھر آپ تصویریں جو ہے بنوا رہے ہیں کہ جی فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ دے دیں، حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ جب آپ صدقہ دے دیں گے تو صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار پڑھیے گا، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ۔ جب بھی درود پاک پڑھیں انشاءاللہ درود پاک کے اندر وہ طاقت ہے، وہ
پاور ہے کہ درود پاک آپ کے سارے معاملات کو حل کروا دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پہ درود بھیجتے جائیں اور اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کرواتے جائیں۔ خیر، اس عمل کے اندر آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ عمل، اس میں جگہ کی قید بھی نہیں ہے اور وقت کی قید بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی اس عمل کے لیے آستانے میں، خانقاہ میں ہے، آفس میں، سکول میں ہے، گاڑی میں ہے، گھر میں ہے، بنگلے میں ہے، کہیں پر مسجد میں ہے، جہاں کہیں آپ ہیں، دکان پہ ہیں، تو آپ نے وہاں پر ہی اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور وقت بھی فجر کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جب آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ چاند، یہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ کی ساری مشکلات دور ہوں گی۔ تو آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے، کون سی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس آیت سے پہلے آپ نے اللہ کا ایک نام، یا فتاح یا رزاق، یہ پڑھنا ہے، اور یہ 33 مرتبہ آپ نے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ قرآن پاک کا جو دلہن صورت ہے، جسے دلہن قرآن پاک، عروس قرآن پاک کہا گیا ہے، تو اس صورت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی ایک خاص آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہے، تو اس آیت کو آپ نے جو ہے وہ ورد کرنا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شروع میں یا فتاح یا رزاق کو 33 مرتبہ پڑھیں، پھر 313 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو پڑھیں، اور پھر 33 مرتبہ یا حی یا قیوم اس کو پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ عمل آپ 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 2 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی، لیکن جتنا آپ کریں، اور کم سے کم 1 دن کا یہ عمل ہے۔ اور اس عمل کے اندر آپ نے یہ نہیں کہ کوئی ڈسٹربنگ پیدا کرنے والا، کبھی ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، پھر عمل شروع کر رہے ہیں، کبھی ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، پھر عمل شروع کر رہے ہیں، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا، ذوق شوق سے اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔